السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف سر۔ ناظرین، بجٹ آ چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بجٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشکل بجٹ تھا۔ سب سے مشکل بجٹ اس لیے اسے کہا جا رہا ہے کیونکہ ابھی حکومت بھی مستحکم نہیں ہے اور اس کے علاوہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے کا بھی خطرہ ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ بجٹ جو ہے بڑا مشکل، الیکشن بھی ابھی آنے ہیں اور حکومت بھی جو ہے وہ اتنی ساری پارٹیوں نے مل کر حکومت بنائی ہوئی ہے کہ یہ بڑا مشکل اس وقت بجٹ پیش کرنا تھا۔ اس بجٹ کے اندر تاریخی جو ہے وہ چیزیں کی گئی ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ بجٹ پاکستان میں کیسے بنتا ہے اور پوری دنیا میں کیسے بنتا ہے۔ میں نمبرز آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بجٹ بنتا ہے 5 سال کا، یہ بجٹ بنا ہے چند ماہ کا، اور ویسے بجٹ بنتا ہے 2 سال یا 5 سال، جتنا ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہماری حکومت یہاں تک سٹینڈ کرے گی اس حساب سے چلتے ہیں۔ ابھی ان کو پتہ ہے اس حکومت کو کہ ہم نے کتنے عرصہ اور رہنا ہے، یہ اس حساب سے بجٹ ہے۔ اس میں انہوں نے 35% جو ہے وہ تنخواہیں بڑھا دیں، 17% پینشنیں بڑھا دیں، گورنمنٹ امپلائی کو خوش کر دیا، 32,000 روپے جو ہے وہ اجرت جو ہے مزدور کی انہوں نے وہ کر دی گیا۔ یہ کم از کم سیلری منیمم ویج جو ہے 32,000 ہونی چاہیے۔ اب بندہ پوچھے یہ تو آپ نے بتا دیا 32,000 ہوگی، اب اس کی امپلیمنٹیشن کون کروائے گا؟ سرکاری میں تو آپ نے کہہ دیا کہ 35% بڑھ جائے گی، اب جہاں پہ 5-5 ہزار 8-8 ہزار پہ ہماری مائیں بہنیں جو ہوتی ہیں وہ جو پرائیویٹ سکولز میں ٹیچنگ کرتی ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، جن کو 8,000 7,000 تنخواہ دیتے ہیں، ان کو 32,000 کون کروائے گا؟ یہ حکومت نے ذمہ داری نہیں لی۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک بلنڈر ختم نہیں ہوتے۔ یہ حکومت جو ہے ہماری دنیا میں جو ہے وہ 20 سال 50 سال 100 سال کا سوچ کے بجٹ بناتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں 2 سال 5 سال 6 مہینے، اور یہ سوچ کے ہم بجٹ بنا لیتے ہیں کہ ہمارے اس میں ہمیں پولیٹیکل فائدہ کیا ہوگا۔ اب اس میں پولیٹیکل فائدہ جو ان کو ہوگا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکسز اتنے نئے لگائے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ کچھ چیزوں میں جو ہے وہ جیسے ڈیجیٹل پیمنٹس والا اور یہ کر دیا ہے کہ تھوڑی سی ریلیکسیشن دینے کی کوشش کی ہے، لیکن سمجھے عام عوام کو اس میں کیا فائدہ؟ عام عوام تو جدھر پس رہی ہے وہ ادھر ہی پس رہی ہے۔ عام عوام کو آپ نے یہ فائدہ دیا ہے کہ اس وقت آپ نے 26 ارب کا جو ہے بجٹ وہ صحت کے لیے مختص کیا اور 82 ارب جو ہے تعلیم کے لیے۔ اب ذرا سمجھیے گا، 26 کروڑ پاکستان کی عوام ہے، 26 ارب کو ڈیوائیڈ کر دیں 26 کروڑ سے، اس کا مطلب ہے کہ قریب کو 88 روپے کا ایک شہری جو ہے وہ پورے سال میں 88 روپے کا علاج کروا سکتا ہے، اور ایک دن میں 26 پیسے کا علاج کروا سکتا ہے۔ 26 پیسے کا یا 88 روپے کی چپیڑ بھی نہیں کوئی مارتا۔ انہوں نے یہ ہمیں بجٹ دیا ہے صحت کا، جو ڈیفالٹڈ آلریڈی تباہ کن حالات ہیں ہمارے صحت کے اداروں کے، ان کو پتہ۔ 82 ارب تعلیم کے لیے۔ اب آپ حساب لگائیں، تعلیم جیسا امپورٹنٹ جس کی وجہ سے پاکستان نے بدلنا، اگر پاکستان میں تعلیم کے نظام کو بہتر نہیں کریں گے تو پاکستان کیسے گرو کرے گا؟ لیکن تعلیم کے لیے 82 ارب، اب انہیں 300 سے 400 ارب جو ہے وہ باہر سے امداد کی مد میں لینا پڑے گا، تب یہ جو 1800 جو بجٹ انہوں نے دفاع کے لیے رکھا ہے وہ پورا کر سکیں گے۔ پھر انہوں نے تقریباً 9,000 ارب جو ہے وہ کہا جی ہم ٹیکس وصول کر لیں گے، 7,000 ارب سے زیادہ انہوں نے سود دینا ہے۔ تو یہ ایک ایسی کھچڑی ہے کہ جس میں یہ بجٹ جو ہے نا، یہ عام عوام کو سمجھ نہیں آ سکتا کہ عام عوام کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے بس یہی ہے، آپ عام عوام کے لیے سمجھنے کے لیے یہ بات ہے کہ آپ لوگ 88 روپے کا پورے سال میں علاج کروا سکتا ہے ایک بندہ، اور روزانہ کا 26 پیسے کا علاج کروا سکتا ہے۔ آپ کی تعلیم جو ہے وہ جیسے چل رہی ہے ویسے ہی چلے گی، اس میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی کیونکہ بجٹ ہی اتنا سا ہے، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ نہ نئی یونیورسٹیاں بننے دیں گے، نہ نئے میڈیکل کالج بنیں گے، نہ نئے کوئی ایسے ادارے بنیں گے جو تعلیم کو بہتر کر سکیں، کوئی ریسرچ سٹڈی آئے، ٹیکنیکل سٹڈیز آئیں۔ دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ہم آج بھی وہی روایتی ہمارے سرکاری سکول ہیں، وہی اسی طرح کلاسیں، ایک کلاس میں جو ہے وہ 100 150 بچہ بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح وہ نظام چل رہا ہے اور چلاتے جا رہے ہیں۔ کوئی سکل کی طرف نہیں آ رہے، ڈیجیٹل کی طرف نہیں آ رہے، یہ اسی طرح رہنا۔ 82 ارب آپ اس پہ لگا لیں۔ اب آپ حساب لگائیں اس بجٹ کا کہ یہ بجٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے لوگوں کو خوش کرنے کا بجٹ ہے، تاکہ یہ آگے جو ہے وہ الیکشنز کے اندر ان کو فائدہ دے سکے۔ اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ اس بجٹ کا کوئی ہے، اور جب تک کوئی ایسا حکمران نہیں آئے گا جو بجٹ وہ پیش کریں جو آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہتری جس میں نظر آئے، ایسا بجٹ جب تک نہیں آئے گا جس میں یہ کاشتکار کو سہولیات پیش کریں۔ کہا جاتا ہے جی پاکستان جو ہے وہ ایگریکلچر سے رچ لینڈ، تو آپ نے کاشتکار کو کیا آج تک دیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ پس کے بیچارہ وہ مر جاتا ہے، ٹریکٹر لے گا تو وہ بیچارے کے لیے مہنگا پڑے گا، اس کا تمام سامان جو اس کو ملتا ہے اس میں اس کو جو ہے وہ ٹیکسز دینے پڑتے ہیں۔ آپ اس کو پہلے تو
وہ ختم کریں اگر آپ نے یہ کرنا ہی ہے کہ آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جب بھی بجٹ بنا ہے اس کے اندر جو فائدہ ہے وہ مخصوص طبقوں کو, بزنس مین کو آپ ریلیف نہیں دیتے, امپورٹر کو آپ ریلیف نہیں دیتے. امپورٹر جب اپنی امپورٹس کر لیتا ہے اور اس کا وہ جو کیپٹل ایک ریفنڈ کرنا ہوتا ہے حکومت نے ٹیکس کی مد میں, جو اس کا ریفنڈ آنا ہوتا ہے, وہ ان کے کروڑوں روپے پھنسے ہی رہتے ہیں. اتنا سلو پروسیس ہے آپ کا. تو یہ آپ نے کیا ریلیف دینا ہے عوام کو؟ عوام کو یہ کوئی ریلیف نہیں دے سکتے جی جب تک یہ آگے کے سالوں کا نہیں سوچیں گے. حکومت سے حکومت تک سوچتے ہیں اور وہی ان کا مقصد ہے. اس بجٹ میں بھی یہی مقصد ہے, آنے والے وقتوں میں بھی یہی ہوگا. بس آپ دعا یہ کریں کہ پاکستان کبھی خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرے اور ہمیں کوئی ایسے لوگ ملیں جو پاکستان کو آگے لے کر بڑھیں.